اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارے ولی اللہ ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور تمہارے ولی وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ۔ سب سے پہلے تمہارا ولی اللہ ہے، اس کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر ایمان والوں کو اللہ کریم نے ہمارا ولی مقرر فرمایا۔ ایمان والوں کو 3 صفات کے ساتھ کیا فرمایا، وہ ایمان والے جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا معنی مفہوم کیا ہے؟ لفظ ولی کے بہت سے معنی ہیں، جن میں سے ایک دو پر آج گفتگو کرتے ہیں۔ لفظ ولی کا ایک معنی محب ہے، محبت کرنے والا۔ یا محبوب ہے، جس سے محبت کی جائے۔ ہمارے ہاں ولایت اور ولی کا جو تصور عام طور پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے کام کر دے، کرامت دکھائے اور آنند فانند کام ہو جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ولایت برحق ہے اور کرامت بھی برحق ہے۔ ولایت بھی برحق ہے اور کرامت بھی برحق ہے، لیکن ہر ولی کے لیے کرامت کا دکھانا ضروری ہے، یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ ہر ولی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کرامت بھی دکھائے۔ کرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو تحفہ ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ تحفہ۔ بعضوں کی کرامتیں کم ہوتی ہیں، بعضوں کی زیادہ ہوتی ہیں۔ بعض ایسے اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں کہ ان کی کرامت ہی نہیں، جس کی کرامت نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ ہر صاحب کرامت ولی ہو۔ اور کرامت کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی اللہ کے نیک بندے سے خرق عادت، عقل کے خلاف کام سرزد، عقل جس کو تسلیم نہ کرے، وہ کسی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی سے سرزد ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور خلاف عقل کام نبی سے بھی ہوتے ہیں، ولی سے بھی ہوتے ہیں، عام مومنوں سے بھی ہوتے ہیں اور کافروں مشرکوں سے بھی ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف عقل کام ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی کہنی ضروری ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر جو کام خلاف عقل ہو رہے ہوتے ہیں اور عام مومنین سے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں وہ معجزہ ہے، حالانکہ معجزہ اس کام کو کہتے ہیں جو صرف نبی سے خلاف عقل صادر۔ ولی یا عام مومن سے جو کام خلاف عقل صادر ہوتا ہے اس کو معجزہ نہیں کہتے۔ معجزہ نبی کے ساتھ خاص، معجزہ نبی کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ معجزہ ہو گیا، کیسے بھائی؟
جو کار میں سفر کر رہے تھے وہ الٹ بھی گئی، ہم بھی سلامت رہے، کار بھی سلامت رہی، اس کا شیشہ بھی۔ کیا یہ معجزہ؟ اس کو معجزہ نہیں کہتے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کا تمہیں نظارہ کرایا۔ معجزہ صرف نبی سے صادر ہوتا ہے، اور جو کام اللہ کے ولی سے خلاف عقل صادر ہو تو اس کو معجزہ نہیں کیا کہتے ہیں، کرامت کہتے ہیں۔ یہ فرق ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اگر عام مومن سے ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور اگر کافر و مشرک سے ہو جائے تو اس کو جادو وغیرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جادو کے ذریعے بھی خلاف عقل کام لوگ کرتے ہیں، جو عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی اور وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ مومن بھی نہیں، مشرک کافر۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر ولی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صاحب کرامت بھی ہو، اور ہر وہ شخص جس سے خلاف عقل کام ہو ضروری نہیں کہ وہ ولی ہو، یہ بھی ضروری نہیں۔ ہمارے ہاں کچھ اس طرح معاملہ ہوا، یہود و نصارہ اسلام کے خلاف ہر وقت سازشیں کرتے رہے۔ ایک سازش یہ بھی کی گئی کہ ان لوگوں کو اپنے بڑوں سے جدا کر دیا جائے۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر یہ لوگ ان کے دین مضبوط ہو جاتے ہیں، ایمان کامل ہو جاتے ہیں، لہذا ایمان کو کمزور کرنا مسلمانوں کا ضروری ہے، اور جب ایمان کمزور کرنے کے لیے اولیاء اللہ کی صحبت سے ان کو دور کیا جائے تو ایسے لوگ نکالے گئے مسلمانوں میں سے جنہوں نے اولیاء کاملین کی شانوں میں گستاخیاں کی اور بے ادبیاں کی۔ پھر اس کے نتیجے میں جب لوگوں نے یہ سمجھا، علماء نے، کہ یہ کام تو بہت غلط ہے، اولیاء اللہ کی شان قرآن نے بیان کی، حدیث پاک نے بیان کی، اور ولایت پر حق ہے، کرامت بھی پر حق ہے، تو پھر اس کو بیان کیا جائے اور لوگوں کے ایمان کو بچایا جائے۔ اس دور کے علماء نے اس بات کو سمجھا اور اولیاء کاملین کی عظمت پر گفتگو فرمائی اپنے جمعوں میں، خطابات میں، بزرگان دین کے اور عرسوں میں اور دیگر محافل میں۔ پھر اس میں کرامتوں کو بھی بیان کیا، علماء نے کتابیں بھی لکھی اولیاء کرام کی کرامتوں پر۔ پھر جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں، میں تھوڑی بات کروں گا تو دوسرا جو مجھ سے سمجھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ اس بات کو آگے کچھ رد و بدل کے ساتھ پہنچائے گا، مفہوم وہی ہوگا لیکن الفاظ اس کے اپنے ہوں گے، کچھ نہ کچھ سمجھنے والا مفہوم بھی غیر سمجھ لے گا۔ ہر ایک صاحب تحقیق نہیں ہوتا، نہ علماء میں سے اور نہ عوام میں سے، کہ جو بات سنی ہے اس بات کی تحقیق بھی کرے اور پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے، بلکہ عوام میں اس طرح ہوتا ہے، جو بات سنی جاتی ہے، اور بعض اوقات علماء میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جو مقررین اور علماء سے بات سنتے ہیں اسی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دیتے ہیں۔ تو باتیں چلتی رہی اور اس میں نے تبدیلی اختیار کر لی، کرامات میں بھی کچھ زیادتیاں، کچھ کمیاں ہو گئی، واقعات میں بھی۔ تو اس طرح پھر کچھ لوگوں کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ واہ بھائی واہ، یہ تو اولیاء اللہ کو خدا سے بھی جدا بلند کر دیتے ہیں، رسول اللہ سے بھی بلند کر دیتے، لہٰذا یہ مشرک ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے، اولیاء اللہ سے محبت ضروری ہے، لیکن کتاب و سنت کے مطابق ضروری ہے۔ کتاب اللہ نے ولی کی جو عظمت بیان کیا ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے اولیاء اللہ کی جو عظمتیں بیان کیا ہیں،
ان پر ایمان ضرور رکھا جائے۔ کرامت پر حق ہے، کرامتوں کا ذکر قرآن حکیم نے کیا ہے، لیکن کرامتوں کا ذکر اس انداز میں نہ کیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معاملات آگے چلے جائیں، بلکہ سب چیزوں کی ایک حد ہے۔ اولیاء کاملین کی عظمت محدود ہے، اس کے بعد نبی رسول وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کی عظمتیں بھی محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت لا محدود ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ براء البراء ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، اس کی شان ہے۔ تو ہر ایک کو اس کی قدر قیمت اور اس کے مرتبے مقام کے مطابق ماننا اہل اسلام پر لازم ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کی طرف جاتا ہوں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے، یعنی اللہ تم سے محبت کرنے والا ہے۔ بولیے، اللہ تم سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ ایک باپ کے 10 بچے ہیں، وہ 10 کے 10 اس کو محبوب ہوتے ہیں، وہ 10 کے 10 سے پیار کرتا ہے۔ اور اللہ کریم نے یہ ساری کائنات تخلیق فرمائی ہے، اور اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے سب سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ کریم اپنے نبی محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات، گروہ انبیاء کے بعد اگر کسی سے خدا تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ امت محبوب کریم علیہ السلام، اور ان باتوں پر دلائل موجود ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ کریم نے الحم سے والناس تک پورا قرآن نازل فرمایا۔ سب سے زیادہ تذکرہ محبوب کریم علیہ السلام، سب سے زیادہ تسلیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، سب سے زیادہ عظمت اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کی بیان کی، سب سے زیادہ قسمیں اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی انداز اور الفاظ۔ مخلوق ساری اس کو محبوب، یہی وجہ ہے کہ ساری مخلوق اس زمین پر چل سکتی ہے، ساری مخلوق اس زمین پر چل سکتی ہے۔ مخلوق ساری محبوب ہے، جو ہواؤں سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ ہوا کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے یا ہوا کسی ایک کو پہنچتا ہے؟ بولیے، سورج کا فائدہ کس کس کو پہنچتا ہے؟ بولیے، سب کو پہنچتا ہے۔ خدا کی ایسی نعمتیں بے حد و حساب ہیں جو ساری مخلوق ان نعمتوں سے فیض حاصل کرتی ہے۔ ساری کچھ نعمتیں ہیں جو مخصوص لوگوں کو ملی ہیں، اس کو ملی ہے، جیسے ایمان کی نعمت ہے، ہر ایک کو نہیں ملی، مخصوص انسانوں کی بات ہے، انسانوں میں سے مخصوص انسانوں کو ملی ہے۔ پھر ایمان کے بعد تقویٰ ہے، وہ ساروں کو نہیں ملا، جس کو خدا نے چاہا متقی بنا دیا۔ پھر تقوی کے بعد ولایت ہے، صالحیت ہے، ولایت ہے، ابدالیت ہے، قطبیت ہے، غوثیت ہے۔ یہ سب ان مومنوں میں مدارج ہیں، درجات ہیں، منزلیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری ہر ایک کو نہیں ملی، بلکہ مخصوص لوگوں کو ملی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی جنت مخصوص لوگوں کو ملی، محبوب کریم علیہ السلام کی امت کو عطا کی۔ تو خدا تعالیٰ نے
محبت سب سے فرمائی ہے، لیکن جب انسان اس دنیا میں آیا اس کی کچھ عادات، کچھ اطوار، کچھ افعال ایسے تھے کہ ان عادات و اطوار اور ان افعال کی بنا پر خدا تعالیٰ نے ان سے مختلف درجات کی محبت فرمائی۔ جیسی محبت فرمائی ویسا درجہ عطا فرمایا۔ کسی سے محبت تھی وہ صاحب ایمان ہو گیا، پھر صاحب ایمان ہونے کے بعد اس نے خدا سے محبت کی، وہ متقی ہو گیا، پھر اس نے محبت کی، وہ صالح بن گیا، پھر محبت کی، وہ ابدال ہو گیا، غوث ہو گیا، قطب ہو گیا، یہاں تک کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے ان صاحب ایمان لوگوں میں سے جن کو رب نے چن لیا اپنے محبوب کی صحبت کے لیے، وہ صحابی رسول ہو گئے۔ یہ محبوب کریم علیہ السلام کی امت کے مدارج ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے، اور جیسی خدا کی اپنے بندوں سے محبت ویسے ان کو اللہ کریم نے درجات اور بلندیاں عطا فرمائی۔ پھر جو محبت میں جتنا آگے آئے خدا اس سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا اس کو محبوب رکھتا ہے، اتنے اس کے کام کرتا ہے۔ اس دنیا میں ایک طریقہ ہے اور رسم و رواج ہے کہ محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ہر کام سے محبت، اس کے ہر کام سے محبت ہوتی ہے۔ جب محبت ہو گئی خدا تعالیٰ کو اپنے بندے سے، پھر اس کے روزی رزق کا معاملہ بھی اس کے سپرد، اس کی اولاد کا معاملہ بھی اس کے سپرد، اس کے معاملات بھی اس کے سپرد، اس نے جو دعا کی وہ بھی اس کے سپرد۔ ادھر سے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، وہاں دل میں بات آتی ہے وہاں پوری ہو جاتی ہے، کیوں؟ خدا اس سے محبت کرنے لگ گیا۔ جب خدا نے اس سے محبت کر لی تو اللہ نے فرما دیا اپنے مقدس کلام میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے بندے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں، نہ یہ قیامت میں غمگین ہوں گے، اس دنیا میں ان کو کوئی خوف نہیں۔ اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے ان سے محبت کر لی ہے، پھر ان کو ایسے درجات اور بلندیاں عطا فرما دی کہ اب ان میں کوئی خوف نہیں رہا، کسی کا خوف نہیں۔ مکان ہے تب بھی ان کو طلب نہیں، نہیں ہے تب بھی ان کو طلب نہیں، رزقار ہے تب بھی ان کو طلب نہیں، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک محب اور اس کی محبوبہ میاں بیوی کہنے جا رہے ہیں، راستے میں کیچڑ آ گیا، ادھر ایک فقیر بھی گھوم رہا ہے، تو وہ قریب سے گزرنے لگا، کیچڑ اس کے جوتے پر لگا، وہ جوتے سے چھینٹے اترے اور اس کی محبوبہ تک پہنچے، اس کے کپڑوں کو اس نے خراب کر دیا۔ محب کو غصہ آ گیا، رکھ کر تھپڑ دیا فقیر کو۔ فقیر بیچارہ کیا کہہ سکتا تھا، ہمارا آپ تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے لوگوں میں یہ مقولہ مشہور ہے، حکومت کے سامنے کس کا بات چلتا ہے؟ حکومت میں قوت طاقت ہے، لیکن جو قوت طاقت خدا تعالیٰ کے پاس ہے وہ حکومت کے پاس ہے، جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، حکمرانوں کو جیلوں میں بھیج سکتا ہے، جیلوں سے نکال کر حکمران بھی بنا سکتا ہے۔ تو اس نے تھپڑ رسید کیا، فقیر کچھ نہ بولا، آگے چل دیا۔ تھوڑا دور گئے، وہ دونوں اوپر سیڑھی پر چڑھنے لگے مکان کی، اس کا پاؤں پھسلا، اس آدمی کا نیچے گرا زمین پر، لوگ دیکھ رہے تھے، لوگوں نے فقیر کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو نے اس کو بد دعا دیا ہے، کبھی اس نے تجھے تھپڑ مارا؟ اور ادھر وہ سیڑھی سے نیچے گرا پھسل کر۔ اس فقیر نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ چھینٹے میرے پاؤں سے اڑے، اس کی محبوبہ کے کپڑوں پر جا کر لگے،
محب کو پسند نہ آیا، محبت کرنے والے کو، اس نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا۔ جب اس نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا، میرے مالک کو پسند نہ آیا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے شریف سے نیچے گرا۔ تو جب خدا تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس کے سارے کام وہ مالک کے سپرد ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کے اندر خود مہربانیاں فرماتا ہے۔ تو پچھلے جمعہ چھوڑ کر اس سے پچھلے جمعے میں نے یہ کہا تھا کہ ایک آسان سا نسخہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امت کو دیا کہ میرے محبوب تم کیسے بن سکتے ہو، میرے محبوب تم کیسے بن سکتے ہو؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب یہ اعلان کر دیں اگر تم خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، جس طرح میں چلتا ہوں ویسے تم نے چلنا، یعنی میرے نقش قدم پر چلو، میری سنتوں کی اتباع کرو، خدا کے محبوب کرو۔ سارے کام اس کے سپرد، مہنگائی کو اس نے ختم کرنا ہے، حکمران اس نے صحیح لانے ہیں، عدل و انصاف کرنے والے اس نے پیدا کرنے ہیں، موجود تو ہیں لیکن وہ مغلوب ہے، وہی غالب کرے گا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس سے اگلی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دے تو پھر جان لو ہمیشہ اللہ کا گروہ غالب رہے گا۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک اللہ کا گروہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بلند و بالا رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اور صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے خدا کا محبوب بننے کے لیے، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، تم سے محبت کرنے والے، تم سے دوستی کرنے والے اللہ ہیں، پھر اس کے رسول ہیں، پھر وہ ایمان والے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ اگر ایمان والا نماز پڑھے، رکوع کرے، زکات دے، وہ خدا کا محبوب اور محب بن سکے۔ اور ادھر ایمان تو لائے لیکن عمل میں کمزور ہو، وہ محبوب محب نہیں ہوتا ہے، محبوب و محب نہیں ہوتا۔ اور اگر ایمان ہی نہیں لایا، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جلوہ گر ہوئے، ان میں سے کسی شے کا انکاری ہے یا ان کو مانتا نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کے دل میں نہیں آئے، پھر وہ صاحب ایمان نہیں، اس کے نماز روزے وغیرہ کی شے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایمان شرط اول ہے، اس کے بعد اللہ کا محب و محبوب بننے کے لیے نمازیں پڑھنا بھی ضروری ہے، زکاتیں دینا بھی ضروری ہے، رکوع و سجود کرنا بھی ضروری ہے، اور اتباع رسالت بھی ضروری ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ جو لوگ صاحب ایمان ہیں، پھر عمل صالح اختیار کرتے ہیں، برے اعمال سے بچتے ہیں، وہ ولی ہے۔ جو صاحب ایمان ہے نماز نہیں پڑھتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جو صاحب ایمان ہے، ایمان والا ضرور ہے، اس کے ایمان میں شک نہیں۔ جو صاحب ایمان ہے زکات نہیں دیتا، لوگوں کا مال کھا جاتا ہے، وہ ولی نہیں بن سکتا۔ دھوکے کے ساتھ لوگوں کے مال پر اوپر قبضہ کرتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جب خدا کسی سے محبت کرے، اس کو لوگ اٹھا کر کچرا کنڈی میں ڈال دے، تو خدا اپنے نبیوں کو وہاں بھیج کر ان کی تجہیز و تکفین کراتا ہے، ان کی تجہیز و تکفین کراتا ہے، ان کے جنازے اپنے نبیوں سے پڑھواتا ہے، اور پھر ان کو تعظیم کے ساتھ قبر میں دفن کرواتا ہے۔
खुदा जब किसी से मोहब्बत करे, वो लोगों में किसी तरह का भी इंसान हो, खुदा ताला उसके एहतमामात खुद फरमाता है। तो अल्लाह करीम हमें अपने मोहब्बत नसीब फरमाए कि हम उससे मोहब्बत करें और वो हमसे मोहब्बत करें। अल्लाह करीम इन बातों को ज़हन में रखने की, समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।